پاکستان زندہ باد اسلامکس ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلے فرشتوں کے سامنے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اب اسی چیز کو یہاں دہرایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یاد کرو کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب فرمایا رب نے فرشتوں سے اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ زمین پہ کرنے لگا ہوں اپنا خلیفہ۔ ایک تو ہے کہ فرشتوں کے طرف سے جو سوال اٹھایا گیا، اب دوسرا ہے کہ انسان کے لیے جو لفظ خلیفہ بولا گیا، اس کے اوپر بہت سے معنی مطالب نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو اپنا خلیفہ کہا، بعضوں نے کہا جی خلیفہ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اصل دنیا سے چلا جائے، اس کے بعد جو جانشین ہوتا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ کسی نے کوئی تعبیر پیش کی، کسی نے کوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ حقیقت جو حقیقی ہے اس کی مرضی اور منشاء کے مطابق چلے۔ اب انسان بایمانہ ہے کہ دنیا کے اندر بھیجا اس لیے گیا کہ اس کے پوری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے، اس کی مرضی اور منشاء کے مطابق دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کرے۔ اس لیے اس کو خلیفہ کہا گیا کہ یہ پابند ہے اس کائنات کے بادشاہ کے احکام کا، اور اسی کی نصیحت، اسی کا واعظ، اسی کا پیغام تمام انبیاء کرام نے پہنچایا، اور اسی پیغام کو درجہ تکمیل تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا کہ تمہاری زندگی کا مقصد منشاء جو ہے دنیا کے اندر وہ یہ کہ تم اپنی زندگی کو مالک ملک کی مرضی اور منشاء کے مطابق بسر کرو، یہ نہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق۔ اس لیے تو آپ دین کو دیکھیں، دین نے کھانا کھانے سے شادی تک کے معاملات، دن رات کی زندگی، باہر کے معاملات، ہر چیز میں دین اسلام نے رہنمائی کی ہے کہ تم اس طریقے سے گزارو، تمہارا رب یہ چاہتا ہے تم سے۔ اپنی مرضی کے تو تم بنے ہی نہیں، اپنی مرضی کے لیے تم بنا ہی نہیں گئے۔ تمہاری تو تخلیق کا اصل مقصد اس کائنات کے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کا نفاذ ہے اپنے وجود کے اوپر۔ اپنی زندگی میں نفاذ منشاء رب ہے، اور وہ رضا منشاء جو اللہ چاہتا ہے وہ طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بایمانہ جو ہے انسان خلیفہ ہے کہ یہ اللہ جو اس کائنات کا بادشاہ اس کی مرضی کی پابندی کرے، اس کی منشاء، اس کی چاہت کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اس کو آزادی کوئی نہیں۔ اگر یہ آزاد ہو جائے گا، جیسے کہ ایک خلیفہ اگر اپنی من مانی کرنے لگ جائے تو گویا کہ وہ خلیفہ تو باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح انسان جب اللہ کی مرضی سے سرکشی کرتا ہے تو گویا کہ یہ اللہ کا باغی بن جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فرشتوں نے کہا، کہنے لگے اے اللہ، جس کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں زمین کے اوپر، جس کا آپ نے فرمایا میرے مالک یہ تو زمین کے اندر خون بہائے گا، آئے میرے اللہ یہ زمین کے اندر تو دنگا فساد پھیلائے گا۔ تیری تسبیح ہم کر رہے ہیں، تیری پاکیزگی ہم بیان کر رہے ہیں اللہ، تیرے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں، تیری حمد و ثنا ہم کر رہے ہیں میرے مالک۔ فرشتوں کی اتنی تعداد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج والی رات جب
جس آسمان سے گزرا تو قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، سارے ساتوں آسمانوں کے اوپر فرشتے ہیں، فرشتے فرشتے فرشتے، جو اللہ کے سامنے کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیدے میں ہے، بیٹھ بس اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، چونکہ وہ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، ضرورتوں سے پاک ہے۔ اللہ وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ اب فرشتوں نے یہ کیوں کہا کہ یہ خون بہائے گا، یہ فساد کرے گا؟ ایک تو ان کے پاس اس کی مثال موجود تھی، انسان سے قبل پورے کرۂ ارض کے اوپر یہاں جنات رہتے تھے، اور جنات جو ہیں ایک شر پسند مخلوق ہے، ہر طرف فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے، زمین کے اوپر عجیب سی کیفیت، ہر وقت خون ریزی، یہاں تک ایک دوسرے کو قتل و غارت، یہ سارا نظام کے اندر چل رہا تھا۔ یہ تو فرشتے دیکھ چکے تھے، کہا کہ اللہ یہ بھی تو وہی کچھ کرے گا، اس لیے اگر تیری تسبیح کی ضرورت ہے، تیری کبریائی کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، اس چیز کو تو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جواب میں ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اس حقیقت کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، فرشتوں تم اس حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ فرشتے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے کچھ اور کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ فرشتے کھانے سے پاک، رشتہ داری سے پاک، اولاد سے پاک، ضروریات سے پاک، پینے سے پاک، وہ تو پاک ہیں، وہ تو بنے اللہ کی عبادت کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ انسان جس میں خیر اور شر کا مادہ ہے، چاہے تو نیکی کمائے، چاہے تو بدی کرے، خیر کر سکتا ہے، برائی کر سکتا ہے، ساری اس کے اندر خصلتیں موجود ہیں، لیکن یہ کہ جب تمام تر خصلتوں کے ہونے کے بعد یہی شخص اپنے وجود کے اوپر اللہ کے احکام کا نفاذ کرے گا، اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نفاذ کرے گا، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، برے لائن پہ جائے تو جا سکتا ہے، لیکن سب کچھ ترک کر کے جب اللہ کے احکام کا نفاذ اپنے وجود پہ کر لیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق اپنے اوپر ڈال لیتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں چلا جاتا ہے، لائن تو دوسرا بھی اختیار کر سکتا ہے، یہ کہ اب یہ غلامی کی طرف آ گیا ہے، پھر یہ کہ ہر وقت یہ اس کا دل دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھ رہے ہوں، جبکہ یہ ہاتھوں کے ساتھ چوری بھی کر سکتا ہے، لیکن ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، زبان سے اللہ کی تعریف پہ لگا ہوا ہے، اس زبان سے لوگوں کی چغلی بھی کر سکتا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑا بھی سکتا ہے، یہ آنکھیں قرآن کی تلاوت سے خوبصورت ہوں، حیا شرم سے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، جبکہ بے حیائی کے اندر بھی تو استعمال کر سکتا ہے، یہ ہاتھ جب جھک رہے ہوں اللہ کے سامنے، یہ ہاتھ کمائی کر کے غریبوں میں تقسیم کر رہے ہوں، ان ہاتھوں سے لوگوں کا مال بھی تو غصب کر سکتا ہے، ان پاؤں کے ساتھ برائی کی طرف بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ جب یہی پاؤں استعمال ہو رہی ہوں اللہ کے گھر طرف جانے کے لیے، یہی پاؤں استعمال ہو رہے ہوں لوگوں کے طرف جانے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، تو یہ حقیقت ہے کہ جب وہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں، ان کو ترک کر کے اس کی آنکھ، زبان، دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، وجود، سارا اندر اس کا ظاہر باطن اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اب اس کا جھکنا کیا کمال جھکنا ہے، اس کی عبادت کیا کمال عبادت ہے، جب یہ کہ رات کو یہ خراٹے مار کے ساری رات گزار سکتا ہے، یہ کہ رات کو بستر کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جب جھک جاتا ہے، اس کا جھکنا کمال جھکنا ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو اس کے بارے میں جانتا ہوں، فرشتوں تم اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے کہ میرے بندے نے بے شک کہ فتنہ فساد بھی انہی میں ہوگا، اور انہی میں سے فتنہ فساد کو مٹانے والے بھی ہوں گے۔ کیا حسن ہوگا دنیا کا
جہاں ظالم ہوں گے وہیں ظلم کو ختم کرنے والے اور اچھائی کا پیغام دینے والے بھی ہوں گے، اور جہاں دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی ہوگی، فرما برداری کی طرف بلانے والے بھی انہی میں سے ہوں گے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اس انسان کے بارے میں فرشتوں وہ تم نہیں سمجھ سکتے، نہیں جانتے۔